بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، خدمت کیا کرتا تھا، اس کا نام مدعم آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، سواری لے کر چل رہا تھا، ایک تیر آیا کہیں دور دراز سے اور آ کے اسے لگا، فجاء سہم عائر، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آس پاس جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے ہنیئا لہ بالشہادہ، خوشخبری ہو اس کے لیے، مبارک ہو، اسے شہادت مل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل والذی نفسی بیدہ، نہیں نہیں ایسا مت کہو، بلکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہ قد اصاب من المغانم فإن الشملہ، ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا خیبر کی جب فتح ہوئی ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں سونا چاندی تو ملا نہیں تھا، کچھ زمینیں ملی تھیں، کچھ مویشی، اونٹ، جانور، بکریاں ملی تھیں، اور کچھ چھوٹا موٹا سامان ہمیں ملا تھا، سونا چاندی ہمیں نہیں ملا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنها لم تقسم، تقسیم سے پہلے، غنیمت کو میں تقسیم سے پہلے اس نے ایک کپڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا جس کو گرم کر کے اسے داغ دیا جا رہا ہے۔ کتنی سخت بات ارشاد فرمائی، دیکھنے میں تو سرور کونین کی خدمت کر رہے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی فوراً اسی وقت، دیکھیں یہ ہوتی ہے ایمان، جب آدمی کسی بارے میں سن لینا ایک چیز ناجائز ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز اس کی اجازت نہیں ہے، فلاں چیز گناہ کبیرہ ہے، اسے بچنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ نکلنے کے راستے اختیار کرے کہ نہیں 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 اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آیا جاء رجل بعدما سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ 2 فیتے لے کر آیا، فجاء بشراک او شراکین، 2 فیتے لے کر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میں نے اٹھائے تھے۔ حضور نے فرمایا دونوں فیتے یہ جہنم کی آگ کے ہیں۔ فیتا کتنا سخت معاملہ ہے، ہم پتہ نہیں کسی کا قلم لے لیا واپس ہی نہیں کیا، کسی کی کتاب لی اب واپس ہی نہیں کی، کسی سے پڑوسیوں کے پاس گئے ان سے پانا مانگا، پانا واپس نہیں کیا، سیڑھی مانگی، سیڑھی رکھی ہوئی ہے گم کر دی، اور بعد میں اس کو دیا بھی نہیں، نہ معافی مانگی۔ کتنے معاملات ہیں، آدمی 50 60 70 80 سال زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کا ذرہ ذرہ موجود ہوتا ہے موت کے وقت۔ 40 سال پہلے اس نے فلاں کام کیا تھا، اور دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا یا صبح میں کیا، اللہ کے سامنے ہوتا ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب اس کی موت آ رہی ہوتی ہے فلاں موقع پر اس نے یہ جملہ کہا تھا، سب اللہ کے سامنے۔ بسا اوقات ہم گھروں کے اندر ایک دوسرے کی چیز بھی بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے، اللہ کے ڈر کے خلاف ہے، بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا، بغیر اجازت کسی کے درخت کا پھل کھانا، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ رکشہ کھڑا ہے تو عام طور سے رکشے کے دروازے تو ہوتی نہیں ہیں، چڑھ کے بیٹھ گئے،
ٹیک لگا کے، یہاں تک کسی کی گاڑی سے بلا وجہ ٹیک لگانا، اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ بھئی میری چیز تھوڑی ہے میں اس سے ٹیک کیوں لگاؤں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سواری ہے یا اس کا جو سامان ہے وہ حلال کا نہ ہو، آپ نے حرام چیز کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تو جتنا جتنا آدمی تقوی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ لہذا بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت پکڑ ہو جائے۔ کتنے لوگ اچھے کیونکہ یہ معاملہ ایک حقوق العباد کے ساتھ ہے نا، اس وجہ سے اس میں پکڑ بڑی سخت ہے۔ معاملہ حقوق العباد ہے، بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے، بڑا ٹف ہے۔ اچھا خاصا آدمی دین کا کام کرتے کرتے بھی مرتا ہے، لیکن کچھ ناعلمی کی وجہ سے، ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے کتنے کام ایسے کر چکا ہوتا ہے جو کر کے بھی بھول گیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ریڑے والے کے اس کو 20 روپے دینے تھے، بسا اوقات اس کو ٹیکسی والے پر غصہ آیا، اس نے اس کے پیسے نہیں دیے، بھگا دیا اس کو ڈرا کے، وہ چلا گیا بیچارہ، اس کو یاد بھی نہیں ہے۔ اس کا کوئی ملازم تھا، اس نے کہیں ایسا کہیں کام کرتا تھا جو مٹیریل تھا اس میں 19-20 کر دیا۔ اب بتاؤ، آخرت تو آ رہی ہے، وہاں پٹائی تیار ہے، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق تو آپ کو پتہ ہے توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ لہذا ابتدا ہی سے آدمی محتاط ہو کر چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا معاملہ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر اور خوف اور تقوی ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔